آج ہم ایک بہت ہی مشہور ناول نمرہ احمد کے پارس اس پر ایک گہری نظر ڈال رہے ہیں۔ جی بالکل۔ یہ صرف ایک کہانی نہیں ہے، بلکہ اس میں جیسے روحانیت، محبت اور خود شناسی کے کئی رنگ نظر آتے ہیں۔ ہمارے پاس کچھ اقتباسات بھی ہیں اور تجزیے بھی، تو کوشش کریں گے کہ اس کے مختلف پہلوؤں کو سمجھیں۔ بالکل، اور یہ دیکھنا اہم ہوگا کہ اس کا پلاٹ کیسے بنایا گیا ہے، پارس کا جو کردار ہے اس کی نفسیات کیا ہے، اور نمرہ احمد کا جو پیغام ہے خاص طور پر کہ کیسے ایک کردار مشکلات سے گزر کر خود کو دریافت کرتا ہے۔ چلیے تو پھر شروع کرتے ہیں اس دلچسپ کہانی کو کھولنا۔ یہ ناول جہاں تک مجھے یاد ہے 2013 میں شائع ہوا تھا۔ پہلے یہ ایک ڈائجسٹ میں آتا تھا، ماہنامہ پاکیزہ میں، قسطوار۔ جی ہاں، قسطوار چھپتا رہا اور پھر اسے کتابی شکل دی علم و عرفان پبلشرز اور سیون سکائی بکس نے۔ صحیح، اور زبان تو خیر اس کی اصل اردو ہی ہے اور صفحات تقریباً 208 ہے، چھوٹی سی کتاب ہے لیکن بہت گہری۔ کہانی کا جو مرکزی کردار ہے وہ پارس ہے، ایک نوجوان لڑکی جس پر اس کی سوتیلی ماں اور بھائی کافی ظلم کرتے ہیں۔ جی، اور وہ اس ماحول سے نکلنے کے لیے، ایک طرح سے تحفظ حاصل کرنے کے لیے ایک امیر آدمی سے شادی کر لیتی ہے۔ رضوان نام ہے ان کا، جو عمر میں کافی بڑے ہیں۔ ہاں، بظاہر تو لگتا ہے کہ شاید اب اس کی مشکلیں ختم ہو جائیں گی۔ لیکن یہیں کہانی میں ایک بڑا موڑ آتا ہے۔ شادی کو زیادہ وقت نہیں گزرتا کہ رضوان کا وہ بھی بڑے پراسرار حالات میں انتقال ہو جاتا ہے۔ اور پارس وہ اچانک خود کو ایک بہت بڑی جائیداد کی اکلوتی وارث پاتی ہے۔ تو یہ تو اس کے لیے ایک نئی مشکل کھڑی ہو گئی پھر۔ بالکل، یہ دولت جو ہے نا، یہ نعمت سے زیادہ ایک آزمائش بن جاتی ہے، کیونکہ رضوان کے جو بھائی ہیں وہ کافی لالچی ہیں اور وہ پارس کو شک کی نگاہ سے دیکھتے ہیں۔ اچھا، مطلب انہیں لگتا ہے کہ موت طبعی نہیں تھی؟ جی، انہیں شک ہے کہ رضوان کی موت میں پارس کا ہاتھ ہو سکتا ہے اور وہ اس دولت کے پیچھے پڑ جاتے ہیں، اس کی جان کے دشمن بن جاتے ہیں۔ اوہو، تو یہاں سے پھر وہ سسپنس والا عنصر شروع ہوتا ہے جو قاری کو پکڑ لیتا ہے کہ کیا رضوان کی موت واقعی طبعی کی یا کچھ اور؟ ہاں، یا قتل۔ اور پارس جو کل تک بے بس تھی اب کروڑوں کی وارث تو ہے، لیکن اپنی جان اور عزت کیسے بچائے گی؟ یہ ایک بڑا سوال ہے۔ مصنفہ نے واقعی کردار کو ایک کٹھن امتحان میں ڈال دیا ہے۔ اور یہی نمرہ احمد کی خاص بات ہے، ان کے قلم کی طاقت ہے۔ وہ دولت کو صرف کہانی کا مرکز نہیں بناتی، بلکہ اسے پارس کے لیے ایک امتحان بنا دیتی ہیں۔ ایک طرح سے یہ سوال اٹھاتی ہیں کہ اصل طاقت کیا ہے، پیسہ یا اندر کا ایمان اور صبر؟ پارس کا کردار پھر صرف ایک امیر بیوہ کا نہیں رہتا، وہ ایک مسافر بن جاتی ہے جو اللہ پر یقین اور اپنی ہمت سے طوفانوں کا مقابلہ کرتی ہے۔ یعنی یہ جو وراثت ہے، یہ اس کی اندرونی جو جنگ ہے اس کی علامت بن جاتی ہے۔ بالکل، اور یہ گہرائی محسوس ہوتی ہے تبھی تو جو مختلف تجزیے ہیں ان میں اس ناول کو کافی سراہا گیا ہے۔ کردار نگاری کو 9.0 دیا گیا ہے 10 میں سے، پلاٹ کی گہرائی 8.5، زبان و بیان 9.2، سسپنس 8.8۔ جی، اور خاص طور پر جو روحانی اثر ہے اسے 9.5 کا درجہ دیا گیا ہے۔ بالکل، یہ مجموعی طور پر 9.0 کا سکور بنتا ہے۔ یہ بہت متاثر کن ہے واقعی۔ جی، یہ سکورز یہی دکھاتے ہیں کہ نمرہ احمد نے صرف ایک دلچسپ کہانی نہیں لکھی، بلکہ ایک ایسا کردار بنایا ہے جس کے اندرونی سفر سے قاری خود کو جوڑ پاتا ہے۔ پارس کی ہمت، اس کا ایمان، وہ جس طرح مشکلات کا سامنا کرتی ہے، وہ پڑھنے والے پر گہرا اثر ڈالتا ہے۔ یہ صرف نمبر نہیں ہے، یہ قاری کے احساسات کا عکس ہے۔ اچھا، اور صرف عام تجزیے نہیں بلکہ کچھ جانے مانے لوگ جو کتابوں پر تبصرے کرتے ہیں، جیسے محمد منتظر مہدی صاحب ہیں، وہ یوٹیوب پر دی پوڈ کاسٹ آف بک ریویوز چلاتے ہیں، کافی معلوماتی کام کر رہے ہیں۔ ان کی بھی اس ناول پر خاص رائے ہے۔ جی ہاں، مہدی صاحب کا تجزیہ اہم ہے۔ وہ اسے صرف ایک کہانی نہیں سمجھتے، وہ اسے خود شناسی اور روحانی اختتامے کا سفر کہتے ہیں۔ اچھا، روحانی اختتامے کا سفر، دلچسپ۔ جی، وہ اس بات پر زور دیتے ہیں کہ پارس کیسے ظلم، دباؤ اور آزمائشوں سے نکل کر اپنی اندرونی طاقت کو پہچانتی ہے۔ ان کے مطابق یہ ناول صرف دولت پانا نہیں دکھاتا، بلکہ یہ بتاتا ہے کہ ایک لڑکی کس طرح اپنے وجود کو، اپنی ذات کو معنی دیتی ہے۔ اور وہ سمجھتے ہیں کہ یہ خاص طور پر خواتین قاری کے لیے بہت حوصلہ افزا ہے۔ بالکل، ایک انسپائریشنل مثال کے طور پر۔ تو اگر ہم اس ساری بات چیت کو سمیٹیں
تو پارس صرف ایک سماجی یا رومانوی کہانی نہیں ہے، اس میں سسپینس بھی ہے، لیکن اس سے بڑھ کر یہ ظلم کے خلاف کھڑے ہونے، خود پر یقین کرنے اور روحانی طور پر آگے بڑھنے کی داستان ہے۔ بالکل، اور یہ ناول پڑھنے والے کو ایک بنیادی سوال پر لا کھڑا کرتا ہے کہ اصل دولت، حقیقی امیری کیا ہے؟ کیا یہ صرف پیسہ، جائیداد یا باہر کی چمک دمک ہے؟ یا اصل دولت انسان کا اپنا اندرونی سکون، اس کے کردار کی مضبوطی اور اپنی ذات کی پہچان ہے؟ بہت گہرا سوال ہے۔ جی، پارس کا جو سفر ہے وہ ہمیں یہی سوچنے پر مجبور کرتا ہے کہ ان بیرونی مشکلات اور آسائشوں کے درمیان انسان اپنے اندر اصل میں کیا تلاش کر رہا ہے، کون سی روشنی؟